سامنے بہترین پڑھائی ہستی حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین عباس صاحب خطاب فرمان گے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، صلوات۔ اللہم صلی یہ ہے پہلا صحیح برائے تاجیل حجت دوراں پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ یا جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی بلندی درجات کے واسطے، وہ مومنین مرحومین جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، ان کے اصال ثواب کے واسطے، بالخصوص ان مومنین مرحومین کے جن کے واسطے دعا و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کی بلندی درجات کے واسطے، اور جس مومن مخصوص کی بلندی درجات کے واسطے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، اس کے لیے مل کے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار،
دعا ہے خداوند متعال بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس قرۂ ارض کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کی آنکھوں کو اس قابل بنانا کہ ہم امام کا دیدار کر سکیں، ہمارے کان اس قابل ہوں کہ ہم امام کا استغاثہ سن سکیں، ہمارے قدم اس قابل ہوں کہ ہم امام کی نصرت کی طرف بڑھ سکیں، ہمارا ہاتھ اس قابل ہو کہ امام کے کام آ سکے۔ المختصر میرے اللہ علی کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر علی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے زحمتاً نہیں رحمتاً عادتاً نہیں عبادتاً ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے حضور، آپ کی اجازت، سلامت رہیے۔ موالیان حیدر کرار، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے زندگی میں اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ حسین کے در پہ آ گیا۔ جو پوسٹر ہمیں بھیجا گیا، پینافلیکس جو آپ کا ہمیں بھیجا گیا، اس پہ ایک شہید کا تذکرہ تھا، ایک بندہ مومن مرحوم کا تذکرہ تھا کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ زمانے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ زمانہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا اپنا مر جائے، رسم سوئم ہو تو بھی ذکر حسین، رسم چہلم ہو تو بھی ذکر حسین، سالانہ برسی ہو تو بھی ذکر حسین۔ ہم اپنے جنازوں پر بھی حسین حسین کرتے ہیں، اور یہ ہم خود سے نہیں کرتے، اس لیے کہ تشیع کی اساس بنیاد کو کہا جاتا ہے اتباع رسول، وہ رسول کے جس کے متعلق سورہ نجم میں پکارا ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، کہ یہ تو نفس کی خواہش سے بولتا ہی نہیں، یہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اسی رسول نے کہا تھا، متفق علیہ ہے، برادران اہل سنت کی کتب میں بھی موجود، مکتب تشیع کی کتابوں میں بھی موجود، متفق علیہ حدیث کہ نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ایک کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جب مرنے والے کے لیے باری آتی ہے ثواب کی تو ہم ناطق قرآن کا ہدیہ بھی بھیجتے ہیں، صامت قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یا میں لفظ بدل دوں، قرآن صامت کی تلاوت کر کے اس کی روح تک پہنچاتے ہیں، اور علی علی کر کے اس کی روح تک پہنچاتے ہیں۔ سلامت رہے۔ ذکر امیر المومنین کر کے فکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچا کے اس مرحوم کے واسطے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بتصدق شہداء ایصال المطلوب ہو جاتا ہے، یعنی جہاں پہنچانا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز پہنچ جاتا ہے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز سرنامہ کلام میں پڑھی جانے والی آیہ مجیدہ سے ہوگا۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اطمینان کے ساتھ تمہیدی منازل کو آگے بڑھائیں گے۔ اس قدر طولانی سفر ہم نے بھی کیا، آپ نے بھی انتظار کیا، رات کے اس وقت میں یقیناً سال بھر کی محنت ہوتی ہے، تو اب انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش ہے کہ مختصر نہیں بلکہ جامع مجلس اعزا پڑھ کے جامع پیغام علی ولی اللہ پڑھنے والوں تک پہنچا کے آپ سے دعا چاہیں، بزرگوں سے، جوانوں سے تائید چاہیں، لیکن مجھے تھوڑی سی بس آپ کی مینٹل سپورٹ چاہیے ہوگی۔ تمہید کی منازل بڑھتی رہیں تو انشاءاللہ العزیز سلسلہ گفتگو ایک نہج پہ جا کے پہنچے گا۔ آیت مجیدہ میں خداوند متعال نے کہا ما خلقت الجن۔ قبلہ موجود ہے، دو بڑے اہم حروف استعمال ہوئے، ایک ما، ایک الا۔ بات مشکل بھی ہو تو مشکل کشا کے ماننے والوں میں مشکل نہیں ہوتی۔ بات پہنچے ہیں نا صاحبان تک؟ ما اور الا، ما کیا کرتا ہے، الا کیا کرتا ہے؟ ما حرف نافیہ ہے، حرف نافیہ نفی کے لیے آتا ہے، ما آتا ہے نفی کے لیے، الا ہے استثنائیہ، استثناء کے لیے آتا ہے۔ ما جہاں آئے اس کی نفی کر دیتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس، اگر اس ٹکڑے کو لیا تو اس ٹکڑے کا ترجمہ تو بنتا ہے میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا، لیکن اگر اتنے ٹکڑے کو عقیدہ بنایا تو گئے کام سے۔
پتہ چلا کتنا نازک ہے قرآن کو سمجھنا. اگر فقط اسی ٹکڑے کو عقیدہ بنا لیا تو گئے کام سے. ما خلقت الجن، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا. الا، جہاں ما کے بعد الا آئے، پہلے جس کی نفی کی ہوتی ہے، بعد میں وہ نفی نہیں رہتی، اس بات ہو جاتا ہے. یعنی جس کا اللہ پہلے رد کر رہا ہوتا ہے پھر اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے. میٹرک تک تقریباً ہر ایک نے اسکول کا منہ دیکھا ہوگا. جو ریاضی میں 10ویں یا 9ویں جماعت میں مائنس پلس ہوتا ہے نا، نفی جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی کام عربی میں ما اور اللہ کرتے ہیں کہ ما کے بعد جہاں اللہ آئے وہ جو پہلے نفی ہوتی ہے پھر وہ نفی نہیں رہتی. ما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا. جب اللہ آیا تو نفی نہیں رہی، یعنی میں نے جن و انس کو خلق کیا. آواز رہی ہے بالکل اطمینان کے ساتھ، میں نے جن و انس کو خلق کیا. بات سیدھی بھی ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ متکلم جب مقام بیان میں ہو، میں متکلم ہوں نا، کلام کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، میری زبان کی گریں بتصدق شہدائے کربلا میرے ہاتھ میں ہیں. لطف الہی ہے کہ میں ناپ تول کے الفاظ بول رہا ہوں. ہاں لیکن ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے. سبقت لسانی کیا مطلب؟ عین ممکن ہے پڑھنے والے نے جہاں کربلا کہنا تھا وہاں نجف کہہ دے. ایسا ہے یا نہیں؟ جہاں نجف کہنا تھا وہاں کربلا کہہ دے. معصوم کی تعریف کروں، لطف لیجئے گا، سطر ایک ہے لیکن آپ پورا 1 گھنٹہ ہم سے یہی سطر دہرواتے رہیں تو بھی منزل عقیدت پہ سطر بھاری ہے. معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ ہم وہ ہیں جو سبقت لسانی کر سکتے ہیں، معصوم وہ ہے جو سبقت لسانی بھی نہیں کرتا. آئیے بسم اللہ. خداوند متعال صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے. بات پہنچ رہی ہے؟ معصوم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بالکل بے عین ہی نکلتے ہیں. جب شان معصوم یہ ہے تو معصوم کو معصوم بنانے والے خدا کی شان کیا ہوگی؟ متکلم مقام بیان میں تھا، وہ سیدھا کیسے دیتا؟ خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو خلق کیا. تو تب کیا بات نہیں ماننی تھی؟ یہ گھما پھرا کے بات کیوں کی کہ ما خلقت الجن والانس؟ بات تو پھر وہیں پہ آ گئی لیکن گھما پھرا کے کیوں کی؟ اس لیے کہ جہاں ما کے بعد اللہ آئے وہ فائدہ دیتا ہے حصر کا. حصر مثال دے دوں گا تو تعریف کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نہ کرے موٹر وے پہ یا نیشنل ہائی وے پہ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہو، فوراً نیشنل ہائی وے والے آئیں گے، اپنی گاڑی سے سب سے پہلے ایک سٹرپ نکالیں گے، ایک پٹی نکالیں گے. اس پٹی کے اوپر، اس ٹیپ کے اوپر انگریزی میں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ کراس، اس کو مت پھلانگنا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر والے اور ادھر والے اور. ہم نے دیکھا حادثہ، نیشنل ہائی وے والے تھے، ڈو ناٹ کراس کی پٹی لگی ہوئی تھی، ہم چلے گئے، لباس میں چلے گئے، پھلانگ لی. انہوں نے کہا مولانا پیچھے. ہم نے کہا بھائی لباس کا احترام کرو. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، احترام اپنے مقام پہ، ہم اور ہیں، آپ اور ہیں. آپ ہیں غیر متعلقہ، ہم ہیں متعلقہ. یہ جو پٹی ہے نا، اس پٹی کو عربی میں حصر کہا جاتا ہے. اس پٹی کو عربی میں حصر کہا جاتا ہے. اطمینان کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا، تمہید کی منازل بڑھاؤں گا. اب حصر کے لیے بڑے کلمات عربی میں استعمال ہوتے ہیں. مشہور و معروف کلمہ حصر انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ محمد. بات پہنچ رہی ہے صاحبان تک؟ کبھی انما کے ذریعے حصر، کبھی ما اور اللہ کے ذریعے حصر. حصر کہتے ہیں تالا لگا دینا. انما کے ذریعے حصر کھینچا یا نہیں کھینچا؟ اور ایک منزل بڑھاؤں، بات پہنچ رہی ہے صاحبان تک؟ ایک منزل اور بڑھائیے پھر تمہید اختتام. حصر کبھی حصی ہوتا ہے، کبھی غیر حصی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حصی حصر وہ جسے محسوس کیا جا سکے، غیر حصی حصر وہ جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا. باپ نے بیٹے سے کہا رات کے 12 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا، اور حویلی کے بڑے دروازے کو اس نے لگایا تالا، تالے کی چابی رکھی اپنے پاس. بیٹا چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا.
اتنا سمجھدار نہ ہو کہ ماسٹر کی بنا لے، ہاں اتنا سمجھدار خدا نہ کرے ہو، ٹھیک ہے۔ اب بابا نے کہا چابی لگائی، نہیں جا سکتا۔ یہ حسر حسی ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سال بھر کے لیے دعائیں دیجئے نا، دعائیں کم پڑیں گی آپ کی، جملہ اتنا بڑا ہے علی کی عزت کا صدقہ۔ دیکھیے یہ حسر حسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ کو اگر سیل کر دیا جائے، وہاں ایک اسپیشل قسم کا تالا لگتا ہے، وہ تالا سیل کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ کو، کسی ریسٹورنٹ کو، کسی ہوٹل کو سیل کر دیا جائے کہ کھانا غیر معیاری تھا، بندوں کی اوقات نہیں وہ سیل شدہ تالا کھول سکے، اس لیے کہ تالا صاحبان اختیار نے لگایا۔ میں ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا صاحب اختیار ہے کہ جس صاحب اختیار کے بعد کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ آپ کہیں گے حضرت کہاں کی بات کر رہے ہیں، کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ 13 رجب کو کعبہ میں لگا ہوا تھا تالا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ چاہتا تو تالا ٹوٹ بھی سکتا تھا، لیکن اس نے تالا نہیں توڑا۔ مشیت الہی تھی، بلکہ دیوار میں درار پڑی اور فاطمہ بنت اسد اسی درار سے داخل ہوئی، یعنی زمانے کو بتا دیا کہ جب تک کعبہ کی درار رہے گی زمانے کو علی کی ولایت یاد۔ یہ حسر تھا، آباد رہی ہے، لیکن اس نے حسر کو توڑا۔ یہ حسر حسی، کبھی حسر غیر حسی ہوتا ہے۔ وہی بابا اور بیٹے والی مثال لیں گے۔ بابا نے بیٹے سے کہا رات کو 12 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا، تالا نہیں لگایا، زبانی کہہ دیا۔ بابا سو گیا، بیٹا دبے پاؤں نکل گیا۔ اچھا اب شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، باپ کی اجازت کے بغیر جو گھر سے باہر گیا، ٹھیک ہے، باپ کے لیے ضرر کا باعث تھا یا نہیں تھا؟ اگر ضرر کا باعث تھا، ایک قدم اٹھانا حرام، جو ایک سیکنڈ گزارا حرام ہے۔ کیوں؟ اتنی مقصود ہے اللہ کو اطاعت والدین۔ اس لیے کہ قرآن میں جب کہا اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، کسی کی بندگی نہ کرنا مگر میری اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا پھر ایک فقہی مسئلہ دیکھیے، اگر کسی بچے کے مستحب روزہ رکھنے سے، البتہ یہ بھی ہے کہ جس کے ذمے واجبی روزے ہوں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی کے مستحب روزہ رکھنے سے ماں یا باپ کو تکلیف ہو رہی ہو، شریعت کہتی ہے وہ مستحبی روزہ چھوڑ، وہ مستحب چھوڑ، ماں باپ کی اطاعت کر۔ کیوں؟ جب تو اطاعت کرے گا تجھے اس مستحب کا بھی ثواب ملے گا، اطاعت والدین کا ثواب بھی ملے گا۔ اب سوال کوئی کر سکتا ہے کہ حضرت اگر واجب سے روک رہے ہوں، اگر واجب سے ماں باپ روک رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ دلیل میں نہیں دے سکتا، دلیل تو ناطق قرآن نے دی تھی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ میرے اور آپ کے مولا علی نے فرمایا تھا جب اللہ کی معصیت ہو رہی ہو کسی بشر کی اطاعت جائز نہیں ہے، وہاں کسی بشر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب بابا نے کہا گھر سے باہر نہیں جانا، وہ چلا گیا، حرام کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ بابا نے تالا نہیں لگایا تھا، حسر غیر حسی کھینچا تھا جو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اب چلیے آیت کی طرف، اللہ نے حسر حسی نہیں غیر حسی کھینچا، اس نے زبانی کلامی کہا کہ دیکھو میں ہوں خالق، اس نے زبانی کلامی انما کے ذریعے حسر کھینچا یا نہیں کھینچا کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں۔ اب اگر کوئی کسی اور کو اہل بیت مانے تو عین ممکن ہے دنیا میں مان لے، جب اس کے سامنے جائے گا وہ نہیں چھوڑے گا، وہ بتائے گا کہ یہ اہل بیت ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، پنجاب بھر میں، پاکستان بھر میں جہاں بھی گئے ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، لیکن اتنا تو حق بنتا ہے نا جس کا جو معیار ہے اسے اس کے معیار پہ مانا جائے۔ رضی اللہ رہے، علیہ السلام کو علیہ السلام ایڈمائر کر لیجئے بھائی، انما کے ذریعے اللہ نے حسر کھینچا۔ بیت والے اور ہیں، بیت سے باہر والے اور ہیں، ازواج مطہرات ہماری جانیں قربان، امہات المومنین ہماری
ہماری جانیں قربان، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ایک حرم رسول تھا کہ جس نے اجازت چاہی چادر کے نیچے آنے کی۔ بی بی ام سلمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں، میں اہل بیت میں آ جاؤں، تو کیا جملہ کہا؟ انتی علی الخیر، انتی علی الخیر، انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں۔ اب خیر کی منزل بڑی منزل ہے، لیکن پیغمبر بتانا چاہتے تھے جب کوئی خیر پہ ہوتے ہوئے بیت والوں میں نہیں آتا، پھر کوئی شر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت پہ کیسے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد، مرد آباد، یا رسول اللہ آباد۔ جب کوئی شر پہ ہے تو پھر وہ اہل بیت میں کیسے آ سکتا؟ تو اب اس نے حسر کھینچا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں خالق، میرے سوا کوئی خالق نہیں۔ ایک دو آیات اور پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ارحام میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ ایک اور مقام پہ پکارا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ امتحان کے واسطے، فجعلنہ سمیعا بصیرا اسے سماعت بھی دی، بصارت بھی دی۔ کیا مطلب؟ دیکھنے والا بھی امتحان کے واسطے بنایا، سننے والا بھی امتحان کے واسطے بنایا۔ میرے کان امتحان کی زد پہ، آپ کے کان امتحان کی زد پہ، میری آنکھیں امتحان کی زد پہ، آپ کی آنکھیں امتحان کی زد پہ۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو وہ بنے گا مومن، وہ بنے گا مومن۔ پھر جملہ سنبھالیے گا، منہ اٹھا کے زمانہ کہہ دیتا ہے الیاذ باللہ ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے۔ نانا بابا بڑا فرق ہے، اس لیے کہ تیرے کان امتحان کی زد میں ہے، تیری آنکھیں امتحان کی زد میں ہے، اور جس کے کان امتحان کی زد میں ہو، آنکھیں امتحان کی زد میں ہو، وہ کامیاب ہو جائے تو بنتا ہے مومن۔ اور جس کے کان اسی سماعت کی امتحان کی معراج پہ فائز ہو، جس کی آنکھیں اسی دیکھنے کے امتحان کی معراج پہ فائز ہو، اس کی آنکھیں عام آنکھیں نہیں عین اللہ بنتی ہیں، اس کے کان عام کان نہیں اللہ کے کان بنتے ہیں۔ یا علی سماعتوں کی معراج پہ فائز، علی دیکھنے کی معراج پہ فائز۔ تو اب اس نے خلق کیا، وہ کہہ رہا ہے میں ہوں خالق، کیوں؟ لیعبدون، تاکہ یہ میری بندگی کریں۔ اللہ نے بندگی کے لیے خلق کیا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا، متفق علیہ جمیع مفسرین نے لکھا تشیع کے، کہ بندگی کی منزل دوسری منزل ہے، اس سے پہلے ہے یعرفون۔ کیا مطلب؟ سوال کیجئے، اللہ نے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا؟ عبادت کی منزل بعد میں ہے، اس سے پہلے ہے معرفت، یعنی اللہ نے ہمیں معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یعرفون ہوگا تو یعبدون ہوگا، پہلے ہے اس کی معرفت۔ دلیل لے لیجئے، خدا درجات مزید بلند فرمائے، سید رضی اللہ رحمہ کے نہج البلاغہ انہوں نے یکجا کیا نا، امیر المومنین کے مکتوبات کلمات کا مجموعہ سید رضی اللہ رحمہ نے یکجا کر کے قوم کے ہاتھ میں دیا۔ پہلا خطبہ مولا امیر فرما رہے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں واعظین سے، علماء سے، خطبہ سے، صاحبان ممبر سے، ذاکرین عظام سے، معرفت 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 کیا ہے؟ معرفت کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ ماننا۔ مثال لے لیتے ہیں، اللہ کرے کوئی MNA کسی غریب کا کام کر دے، میں سیاسی باتیں نہیں کرتا لیکن مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے کوئی کر دے، غریب کا کام ہو گیا، اس کے دروازے پہ جا کے کہے اگلا الیکشن آ رہا ہے، اللہ تجھے لیبر کونسلر بنائے، وہ کہے گا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ غصہ کرے گا، کیوں؟ اسے عہدوں کی معرفت نہیں تھی۔ اچھا اگر اسی کے دروازے پہ کام ہو گیا، کہے اللہ تجھے اگلے الیکشن میں وزیر بنا دے، وہ کہے گا محلے والوں کا بھی ہوا تو لے آنا بسم اللہ۔ کیوں؟ عہدوں کی معرفت ہے، معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کی۔ اب ان کے دروازے پہ نہ جانا جو اس کی ٹانگ جہنم میں پھینکواتے ہیں،
اس کے دروازے پہ آنا جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، سوائے آل محمد کے کوئی دروازہ ہے ہی نہیں جو اس کی معرفت کما حق کا کروا سکیں، اور یہ اس کی معرفت اس انداز میں کرواتے ہیں کہ اس نے ان کی معرفت کو اپنی معرفت قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں جملہ بدل دیتا ہوں، یعنی جو حسین کے دروازے پہ جائے، حسین بازو پکڑ کے اللہ کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے معرفت کی۔ اب اس کو جوڑیے گا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حال میں مرا کہ زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اب اس نے خلق کیا عبادت کے واسطے۔ دو لفظ ہیں، آپ کو خلق کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اچھا قرآن پکارا۔ میں جملہ کہوں، انسان کو اس چیز میں تقسیم کر دینا کہ جس کے پاس مال ہے وہ فضل ربی کا حامل، جس کے پاس مال نہیں تو وہاں فضل ربی ابھی پہنچا نہیں، یہ غلط ہے۔ جس کو دیا وہ بھی آزمائش کی زد میں، جس سے لیا وہ بھی آزمائش کی زد میں۔ کیا مطلب؟ جس کو دیا اس سے پوچھے گا خرچ کہاں کیا، جس سے لیا اس سے پوچھے گا صبر کتنا کیا۔ اچھا آپ مال کے لیے نہیں بنے، یہ انسان کی توہین ہے کہ کہا جائے انسان مال کے لیے بنا۔ اس سے اگلی منزل پہ لے کے جاؤں، مال بندے کے لیے بنا۔ قرآن ہے هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو آپ کے لیے بنایا۔ دو الفاظ ہیں، آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے۔ بات پہنچ رہی ہے صاحبان تک یا نہیں؟ آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے۔ مثال دے دیتے ہیں، مجلس عزا تمام ہوئی، دروازے پہ بندہ مومن کھڑا ہوا تھا اور صدا لگا رہا تھا، نظر اللہ نیاز حسین، صدا لگا رہا تھا، آؤ حسین کا صدقہ لے لو۔ ٹھیک ہے، ہم چلے گئے، مثال دے رہے ہیں نا، ہم نے کہا دیجئے نیاز حسین کی، اور حقیقت یہ ہے خداوند متعال شفا عطا کرتا ہے اس رزق کے صدقے میں۔ ہم چلے گئے، ہم نے کہا دیجئے، لی، کھائی، اچھی تھی، خوب بنی تھی، ہم نے کہا ایک اور پیکٹ دے دیجئے، اس نے دے دیا، تیسرا مانگا، دے دیا۔ ہمارے احترام میں تو دیتا رہا، لیکن بندہ مومن مانگے تو ایسا نہیں ہوتا، ایک کے بعد دوسرے پہ جھڑکیاں ملتی ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کون سا اپنے نام کا کھلا رہے ہیں؟ آپ تو حسین کے نام کا کھلا رہے ہیں نا۔ اچھا خوب بنی تھی، ہم نے کہا کمال ہے، اس نے کہا کھائیے حضرت، آپ ہی کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اتنا تو احترام کیا ہوتا، 200-300 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، جملہ بدلو۔ وہ کہے گا کیا کہوں؟ ہم کہیں گے یہ کہو ہماری وجہ سے بنائی ہے۔ وہ کہے گا قبلہ آئندہ بے شک نہ آئیے گا، احترام اپنے مقام پہ، آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں بنائی۔ اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیا آپ کی وجہ سے بنائی ہے تو جس کی وجہ سے بنائی ہے اس کی شان میں کمی آئے گی۔ بنائی ہے آپ مومنین کے لیے اور بنائی ہے حسین کی وجہ سے۔ اب چلیے، اللہ نے کہا میں نے کائنات کو آپ کے لیے بنایا، جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین میں موجود ہر شے کو بندوں کے لیے بنایا، بندوں کی وجہ سے نہیں بنایا۔ جن کی وجہ سے بنایا وہ اور ہیں، تو وہ کون ہیں جن کی وجہ سے بنایا؟ تو حدیث قصہ میں پکارا، فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ والقمر منیرا والشمس مضیۃ الی آخرہ الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا۔ میں نے چاند کو بنایا پنجتن کی محبت میں، میں نے ستاروں کو بنایا پنجتن کی محبت میں، میں نے سیاروں کو بنایا پنجتن کی محبت میں، میں نے زمین کو بچھایا پنجتن کی محبت میں، میں نے آسمان کا شامیانہ قائم کیا پنجتن کی محبت میں، آسمان سے بارش آتی ہے پنجتن کی محبت میں، بارش زمین پہ آتی ہے پنجتن کی محبت میں۔ آپ ایک چھوٹا سا بیج زمین کے سینے کے حوالے کرتے ہیں، وہاں سے سٹا بنتا ہے، گندم کھڑی ہو جاتی ہے پنجتن کی محبت میں، مارکیٹ میں چلی جاتی ہے پنجتن کی محبت میں، آپ کے گھروں میں بھی آتی ہے پنجتن کی محبت میں، منکر ولائے علی کے گھروں میں بھی جاتی ہے پنجتن کی محبت میں۔ تو پھر کوئی مانے یا نہ مانے مقدر کی بات ہے، لیکن اتنا تو طے ہے جن کے صدقے میں، یا میں لفظ بدل دوں، جن کے ٹکڑوں پہ اللہ کائنات پالے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ جن کے صدقے میں
کائنات میں رزق خدا بانٹتا ہے، تو آپ کے لیے بنی ہے، آباد رہیے، آپ کی وجہ سے نہیں بنی، بنی ہے پنجتن کی وجہ سے۔ آسمان کا شامیانہ قائم پنجتن کی وجہ سے، زمین غلہ اگا رہی ہے پنجتن کی وجہ سے۔ اور دیکھیے آگے بڑھاتے ایک اور آیہ مجیدہ کا سہارا لے، الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، ایک تو یہ اس نے کہہ دیا، ہاں وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو تمہارے لیے بنایا، اور آگے پکارا وہ الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا کے بعد پھر سورہ بقرہ میں پکار رہا ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے پانی اتارا، زمین سے رزق نکالا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اتنی مہربانی کرنا کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، کیوں؟ اسے پسند نہیں۔ اب معرفت ہر کسی پہ واجب ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، ماننا ہے، ہر کسی پہ واجب ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں پھنسایا؟ جی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو بھی واجب، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بھی واجب، اسکول جا رہے ہیں تو بھی واجب، کوئی میری ماں بہن گھر میں کام کرتی ہے تو بھی واجب، صاحبان ممبر پہ تو بھی واجب، ذاکرین عظام پہ بھی واجب، لیکن ہر ایک کے درجات ہیں۔ مجھ پہ معرفت اور انداز میں واجب، قبلہ پہ اور انداز میں واجب، ذاکر اہل بیت پہ اور انداز پہ واجب، آپ پہ اور انداز میں واجب۔ کیوں؟ دلیل لے لیجئے، دیہات میں جملہ ضائع جا ہی نہیں سکتا، دلیل وہی ہے، تاریخ میں کبھی کسی نے کسی بڑھیا سے پوچھا تھا اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے، اس نے کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے کہا جب میرا یہ چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ آباد رہی ہے، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے احساس ہے آپ کافی دیر سے آ کے تشریف فرمائیں، لیکن ہم نے شروع ہی کیا تھا تو آپ آگے، اس لیے انشاءاللہ العزیز سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے گا۔ اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اتنا سب کچھ دینے کے بعد انسان اپنے نوکر پہ احسان کرے نا، کسی پہ احسان کرے اور کوئی مشکل وقت آ جائے تو سب کے سامنے نہ کہے، سب کے سامنے جتانا بری بات ہے، ہاں کسی پہ احسان کیا، تنہائی میں ضرور کہتا ہے یاد ہے نا میں نے تجھے وہ فلاں مقام پہ کپڑے لے کے دیے تھے، تیرا بیٹا بیمار تھا میں ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ اچھا اللہ سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا کون احسان کرنے والا؟ دنیا والوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، وہ کھول کے رکھتا ہے۔ کون ہے جو آل محمد کا صدقہ مانگے؟ کون ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ مجھ سے طلب کرے میں اسے عطا کروں؟ ٹھیک ہے، اس نے دیا زمین کو، اور معرفت ہم نے پہلے کہا کھیتوں میں کام کر رہے ہوں تو بھی ثواب لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ درود پڑھ کے بیج حوالے کیجئے، پھر دیکھیے فصل کیسے آتی ہے۔ درود پڑھ کے پانی لگائیے، درود پڑھ کے کہیے یا ابا تراب تو میری سنتا بھی ہے، یا علی مدد میرے رزق کا ضامن تو ہے، مجھے خدا سے تو دلوائے گا، میری فصل میرے مولا تیرے حوالے۔ اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، کبھی سوچا اگر اتنی سخت ہوتی کہ کھودتے نہ کھودتی کہاں جاتے؟ ایک لحظے کو سوچ لیجئے، کھودتے رہتے نہ کھودتی کہاں جاتے؟ مر جاتے۔ یہ سوچ لیا یہی معرفت ہے۔ اگر سوچ لیا اتنی نرم ہوتی پیر رکھتے دھس جاتی، یہ سوچ لیا یہی معرفت ہے۔ زمین کو فرش، آسمان کو شامیانہ، آسمان سے بارشیں اترتی ہیں۔ اتنا سب کچھ دینے کے بعد وہ غلام والی مثال کیوں دی تھی؟ دینے کے بعد کہہ رہا ہے ایک مہربانی کرنا، بس میرا شریک کسی کو نہ بنانا۔ اور قرآن نے جا بجا اس جملے کو کوٹ کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغات کا مرکز و محور یہی جملہ تھا، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا ایہ، کسی کی بندگی نہ کرنا مگر فقط اللہ کی، کسی کی بندگی نہ کرنا مگر فقط الہ واحد کی۔ قبلہ آدم کیوں آئے؟ موجود ہیں، حوضے میں پڑھی جانے والی بحث ہے۔ جمیع انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور پہلا تھا لا الہ الا اللہ۔ آدم آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، نو آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا اللہ تعبدو الا اللہ،
ہر انبیاء علیہ السلام جمی انبیاء اسی واسطے آئے تھے، اور کئی انبیاء کا یہ جملہ قرآن نے کوٹ کیا، نوح، ابراہیم، آدم، شیس، یحییٰ، اسماعیل، ابراہیم، سارے آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، سب کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ تھا۔ اب حوالہ پہلے دے رہے ہیں، جو بات آگے کریں گے وہ اسی حوالے سے ہے۔ کتاب کا نام النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، ہماری نہیں برادران کی، عربی میں 5 اجلاد پہ مشتمل، ٹھیک ہے، 5 اجلاد پہ مشتمل النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، 5ویں جلد، 5ویں جلد میں نظرہ کی بحث، نظرہ دیکھنا، ٹھیک ہے، نظرہ کی بحث میں اہل سنت کے بہت بڑے نام نے ان جملوں کو لکھا جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، وہ جملے جو علی سے متعلق ہیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، حوالہ پہلے دے دیا، ٹھیک ہے، اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تمام انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ نوح کی تبلیغ کا مرکز و محور، بولیے گا تاکہ پتہ چلے بیدار ہیں۔ یحییٰ کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، 5ویں جلد، ناظرہ کی بحث، وہی جو عالم اہل سنت نے لکھا ناظرہ کی بحث میں جا کے کہ جب انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ ہے، اب اگلے جملے مولانا نے لکھے کتاب کے اندر کہ جب میرا اور آپ کا مولا علی حیدر کرار گلیوں سے گزرا کرتا تھا، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو ما افعل کا وزن ہے نا، یہ عربی میں تعجب کے لیے آتا ہے۔ تعجب، میں مثال دے دوں جوانوں کے واسطے، بعض اوقات ہمارے ہاں تعجب کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، کسی کو خدا نے نئی گاڑی دے دی، تعجب، یہ کہاں سے آ گئی، مجھے پتہ ہے کہاں سے آئی، جو ہی یہ کہیں گے حسد ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ جس سے اللہ نے آل محمد کا صدقہ اسے دی ہے، مجھے بھی عطا کرے گا، یہ رشک ہے، اب حرام نہیں ہوا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، آپ کو بھی مل جائے گی، یہ تعجب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کیسے ہو گیا؟ تعجب کا وزن جہاں عربی میں آئے اس سے اگلی منزل کوئی نہیں ہوتی۔ اب پہلے باہر کا لطف بعد میں آئے گا، پہلے جملوں کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں، 4-5 جملے۔ ما اجمل ھذا الفتى، کتنا صاحب جمال ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہاں، ما اشجع ھذا الفتى، کتنا شجاع ہے، لا الہ الا اللہ۔ ما اکرما، کتنا صاحب کرامت ہے، ما اتقا، کتنا صاحب تقوی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب باہر کا لطف آئے گا اور ہم بڑھتے جائیں گے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ۔ آدم، نوح، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم السلام جمیعاً، تمام کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ اور اب تاریخ میں جملے موجود ہیں، جب میرے اور آپ کے مولا علی حیدر کرار گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ اب جمیع انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، اور لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو پھر فقرہ آپ کے حوالے عقیدوں کے دامن میں باندھ لیجئے گا کہ جو کام کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے، ابو طالب کا بیٹا علی اپنے دیدار سے کرتا تھا۔ جو اپنے کردار سے کرتے تھے وہ علی حیدر کرار اپنے دیدار سے کیا کرتا تھا۔ اسی لیے تو النظر الی وجہ علی عبادہ، اور یہ ایک مصداق ہے، مطلقاً یہ مصداق نہیں، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ چہرہ علی دیکھنا عبادت ہے۔ اور 3-4 یہ احادیث ہیں۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام پوری کی پوری
बंद हो गई है इन 3-4 हदीसों में। अन्नज़र इला वजह अलीयन इबादा, ज़िक्र अलीयन इबादा। 2, तीसरी हुब्बो अलीयन इबादा। अच्छा, चौथी ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। मोमिन मोहब्बत रखेगा, मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। ये 4 हदीसों में तारीख़ इस्लाम है। करिए सवाल, कैसे? ऐने मुमकिन है कोई डंडी मार, इससे आसान तो नहीं कर सकता ना बाबा, कोई डंडी मार ऐसा भी हो जिसने दिल में ये सोचा हो अली आज हैं, कल ज़ाहिरी तौर पे ना रहेंगे, चेहरा अली न रहेगा, वजहुल्ला न रहेंगे, मेरी जान छुट जाएगी। पैगंबर तो अला कुल्ल शैइन कदीर का नुमाइंदा था ना, क़यामत तक के हालात जानते थे बेइज़्निल्लाह। कहा नहीं, वेला के मुनकर तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर आज अली हैं, कल अली ना रहें, ज़िक्र अली जिन इबादा, अली का ज़िक्र कर लिया करना, अल्लाह इबादत का सवाब अता करेगा। हो सकता है कोई बुग़्ज़ का मारा ऐसा भी हो जिसे अली बर्दाश्त न होता हो, वो कहता होगा ठीक है कोई हुकूमत पाबंदी लगा दे, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह मैं तो करना चाहता था, मैं तो गोलियों के साए में अली वलीउल्लाह पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ सकता था, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। कहा तुझे भी जाने नहीं दूंगा। हुब्बो अली जिन इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। अली का जिक्र न कर सको, अली का चेहरा न देख सको, अली की मोहब्बत दिल में रख लेना, ये इबादत है। हो सकता है कोई वेला का मुनकर ऐसा भी हो जो ये कहता हो कि ठीक है दिल का ताल्लुक ज़ाहिर के साथ नहीं बातिन के साथ है, किसी को क्या पता मेरे दिल में अली बसता है या नहीं बसता, मैं ज़ाहिर में अली अली करूँगा, बातिन में अली से अदावत रखूँगा। पैगंबर ने कहा जाने नहीं दूंगा। ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, कि तुझसे मोमिन मोहब्बत रखेगा, तुझसे मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। न मार गोलियां मेरे सीनों पे, न लगा कुफ्र के फतवे, न फतवे जारी कर, न मेरे कौम के जवानों को गुमराह कर अली अली करने पे, न हमें अली अली करने पे दीवाना क्या है। इसलिए कि हमें तो अली पैगंबर ने दिया था, जिसको भी अली से अदावत रखनी है रखे हमारी बला से, इसलिए कि पहने वो जिसे भी पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। नहीं ना, ऐसे तो नहीं, अगर लगाना है तो फिर सही से लगाइए ना। एक मिनट मेरा बिरादर अजीज, एक मिनट मेरा बिरादर अजीज, ऐसे तो नहीं ना। 50% खामोश रहे, 50% बोलते रहे। जो खामोश रहे क्या शक है अली के हक होने पे? ऐसे नहीं, फिर मिलके कम से कम 5 मरतबा लगाइए अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। आवाज़ रही है सल्लमकुमुल्लाह जमीआ। हाँ, अली हक है, इस नारे पे हमें कोई शर्म नहीं। शायद हम इख्तिताम करने जा रहे थे, बस एक जुमला फिर आपकी मोहब्बत में सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा आदिर अल हक माउ हैसुदार, परवरदिगार हक को वहाँ वहाँ फेर जहाँ जहाँ अली जाता है। ये नहीं कहा अली को वहाँ वहाँ फेर जहाँ जहाँ हक जाता है, हक को वहाँ वहाँ फेर जहाँ जहाँ अली जाता है। ऐने मुमकिन है कोई ये कह सकता था कि अली वहाँ जाते हैं जहाँ हक जाता है और नबी ने मुड़वा दिया। अली का कमाल क्या है? पैगंबर ने कहा नहीं, अली को हक के पीछे नहीं लगाऊंगा, हक को अली के पीछे लगाऊंगा। अली मस्जिद में हो तो हक मस्जिद में होगा, अली मिंबर पे हो तो हक मिंबर पे होगा, अली घर में हो तो हक घर में होगा। अली तलवार निकाले तो गोया हक ने तलवार निकाली, और जो अली के मुकाबले में आए वो हक के मुकाबले में आएगा। और अब सूरह बकरा एड्रेस 42 कुरान पुकारा, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। हक को बातिल के साथ गलत न करना, ये न कहना इधर वाला भी हक पे है उधर वाला भी हक पे है, कुछ फर्क ही नहीं है, दोनों भाई भाई है। नहीं, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब अगर तलवार अली निकले तो गोया हक उठा, और जो भी आए कभी भी तारीख में इसके मुकाबले में वो हक के मुकाबले में आया, हज़रत मौलाना इंसाफ कीजिए, जो हक के मुकाबले में आए वो रज़ी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह होता है।
اللہم آدر الحق ما حیث دار، وہاں پھر جہاں جہاں علی جاتا ہے۔ اچھا، ہم اور علی بڑا فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آگے آگے چلیں حق پیچھے پیچھے آئے، لیکن علی آگے چلتے ہیں تو حق پیچھے آتا ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ایسا تو کر سکتے ہیں حق آگے آگے ہو، ہم پیچھے پیچھے جائیں۔ میری قوم کا جوان ہمیشہ جملہ یہ کہتا ہوں، مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گفتگو یہیں پہ ختم ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی نا، نعرے بھی لگ گئے الحمدللہ، ہم نے بھی لگائے، آپ نے بھی لگائے، عبادت ہو گئی، چہرے بھی مسکرا اٹھے، اور ذکر علی سن کے چہرے مسکرانے چاہیے، پاکیزہ شجروں کی علامت ہے۔ جا سکتے تھے، لیکن پاکستان بھر، پنجاب بھر یہی جملہ کہتے ہیں، وقت کے امام کو بتانا تو ہے نا کہ جو 1 گھنٹہ ان کا لیا، آدھا گھنٹہ لیا، 45 منٹس لیے، کیا دیا؟ سفید ریش بزرگان کو کبھی میں اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتا، کیونکہ بزرگوں کی تو سیرت پہ چلنا ہوتا ہے، لیکن جوانوں کو تو بتا سکتا ہوں نا، علی حق ہے یا نہیں ہے؟ علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے، اور حق علی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ مجھے کس کے پیچھے جانا ہے؟ حق کے۔ مجھے کس کے پیچھے جانا ہے؟ علی کے۔ علی چل رہا ہے حق کے راستے پہ، نہیں علی بن نہیں سکتا، جرت ہی نہیں کسی میں کہ علی بنے، لیکن نہیں، سلمان تو بن سکتا ہوں، کچھ کوشش کر سکتا ہوں نا کہ میں سلمان کی سیرت پہ چلوں۔ علی حق ہے، نماز حق ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی ہو قضا، علی والے کی نہ ہو، شراب چھوڑنا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پیے، علی والا نہ پیے، مجمع ہزاروں کا ہو تو بھی حسنین عباس کا انداز سخن، انداز تکلم یہی رہتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہو، ہاں، گانا بجانا حق ہے یا خلاف حق؟ خلاف حق ہے۔ بیٹے کی شادی بھی صلوات کی چھاؤں میں ہو، تیرا بیٹا سہرے بھی پہنے تو علی اکبر کے مصاحف سن کے، ہاں، سوچ لیجئے، پتہ ہے سب کو کہ حق کیا کچھ ہے۔ ایک جوان جب غلط کام خدا نہ کرے کر رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے علم سیکھنا حق ہے یا نہیں ہے۔ او بابا، جنہوں نے سکھانا ہے نہ کرو ان کی مخالفت، سمجھیے مومن کے حقوق اتنے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، بیان کیے جائیں روح کانپ اٹھے گی۔ مومن کے حقوق ادا کرنا حق ہے یا نہیں ہے؟ او بابا، علی چاہتا ہے تو مومن کے حقوق ادا کر، تو نے اس کا دروازہ ہی چھوڑ دیا علی کے نام پہ، گلیاں جدا جدا، بارگاہ جدا جدا، سگا خون مومن کے جنازے میں نہیں جا رہا، نہیں وہ ولایت والا نہیں تھا، میں ولایت والا ہوں۔ مجھے اس سے بحث ابھی نہیں کرنی، وہ ایک لمبی تقریر ہو جائے گی۔ نہیں، جو علی کو جیسے مان رہا ہے، اگر کسی نے نہیں ماننا اس مقام پہ کہ جس مقام پہ علماء بزرگان صاحبان عقیدہ کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی علی ولی اللہ تو سارے پڑھ رہے ہیں نا، 50-100 تو ہم ہیں، کتنے ہیں ہم؟ وہ بھی تقسیم ہو جائیں تو وقت کا امام جب دیکھتا ہوگا کتنا برا لگتا ہوگا۔ ہاں، یہی حق ہے، حقوق مومن ادا کیجئے، اپنے مومن بھائی کی چارہ جوئی کیجئے، اس کا خیال رکھیے، اس کا احساس کیجئے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اس رزق سے اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس رزق نہیں، اس کا خیال کیجئے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تیری گاڑیاں تجھے مبارک، تیرے بنگلے تجھے مبارک، لیکن گاڑی والا بھی سائیکل والے مولائی کو ایسے ملے جیسے علی ابو ذر کو ملا کرتے تھے۔ بات تمام۔ یہ ولایت بچائی ہے آل محمد نے، سجاد نے بچائی ولایت، حسین نے بچائی ولایت، علی اکبر نے بچائی ولایت، سیدہ نے بچائی ولایت۔ مدافعہ ولایت بی بی کا لقب ہے، جو ولایت کا دفاع کرے۔ کھجوروں کے لیے بی بی دربار میں نہیں گئی تھی، جو اونٹوں کی قطاریں دے دیتے ہوں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ فدق باغ کھجوروں کا تھا، لیکن دراصل بی بی نے ولایت پہنچانی تھی۔
ہاں زدارو نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی. ذرا دیکھیے تو صحیح 75 یا 95 زیادہ سے زیادہ 95 دن والی روایت, 75 والی بھی, 40 45 مختلف روایات ہیں. لیکن ابھی بابا گئے تھے جس دروازے پہ 6 ماہ بعد اختلاف روایات یا 9 ماہ تک آیت تطہیر پڑھتے رہے, اسی دروازے پہ مسلمان آگ لے کے آئے. غربت بھرا جملہ ہے. بی بی نے کیا کہا, شریف زادے کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو بندہ اسے اپنی شرافت یاد دلاتا ہے نا. بی بی نے کہا ہمارا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سوگوار ہیں. اس لائن نے جملہ کہا وَإِن, بی بی نے کہا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں. یہ کہتا ہے رہتے ہیں تو رہتے رہیں, میں جلاؤں گا دروازہ, میں در کو جلاؤں گا. یہ حقیقت ہے, ظالموں نے دروازہ جلایا. سیدہ نے ایک مرتبہ, معاف کیجیے گا دل دکھے تو, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, تازیان سیدہ کے ہاتھ پہ لگے. اور عزادارو اس لائن نے دروازے کو دھکا کیسے دیا, اپنی نجس ٹانگ دروازے پہ ماری. کیوں گئی بی بی در و دیوار کے درمیان؟ پردہ بچانے کے واسطے, عصمت محفوظ رکھنے کے واسطے. پس عزادارو ادھر جلتا ہوا دروازہ, لکڑی کا دروازہ, اندر لوہے کی میخ. ایک مرتبہ ایسے ہی پڑھے نا, سورہ کوثر کو زخمی کیا گیا, لوہے کی میخ نے سورہ کوثر کو زخمی کیا. عزادارو ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے, اس لائن نے کیسا اجر رسالت دیا. اس لائن نے وہی اجر رسالت دیا جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک حسین کی 4 سالہ سکینہ کے رخساروں پہ ملتا رہا. وہی اجر رسالت دیا. علاقے کے غیرت مندوں, پھالیا کی دھرتی والوں, اللہ تمہاری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رکھے. لیکن یہ دیکھو نا, ویرانہ ہے. اللہ نہ کرے رات 12 بجے کے بعد آپ ویرانے سے آ رہے ہو, آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ ہو, کسی کی ماں بہن بیٹی اس کے ساتھ ہو. اللہ نہ کرے راستے میں لوٹنے والے تمہیں لوٹ لے, اور خدا نہ کرے تمہارے سامنے تمہاری زوجہ کو تماچے مارے, تمہارے سامنے تمہاری ماں کو کوئی تماچا مارے. جب عزیز و اقارب آئیں گے, جب برادری والے آئیں گے, بھائی بڑا افسوس ہوا, تیری گاڑی چھین لی, تیری دولت چھین لی, تیرا مال چھین لیا, تو یہی کہو گے نا رو رو کے, او میرا مال چاہیے تھا لے لیتے, او میری دولت چاہیے تھی لے لیتے, او میرے سامنے میری ماں کو تماچا نہ مارتے, میرے سامنے میری زوجہ کو تماچا نہ مارتے. عزادارو یہ ہماری اور آپ کی غیرت ہے. نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی. ماؤں بہنوں کو قربان کروں, مادر حسنین پہ میں جوانیاں قربان کروں. حسنین کی جوانی پہ بھرا دربار تھا. حسن بادشاہ نے ایک لائن سے کہا تھا, انت الذی ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ. او ظالم, تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے اور میری ماں کو تازیانہ مارا, اور جس نے میری ماں کو مارا. تماچا لگا, علی دیکھتے رہے, تازیانے لگے, فاتح خیبر دیکھتا رہا. اسی لیے تو جب قبر کے حوالے کر رہے تھے, رو رو کے کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, ارے جیسی امانت لی تھی علی ویسی نہیں لوٹا رہا. ارے پہلو زخمی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.